ایک بہت ہی خوبصورت کتاب کا خلاصہ جو نہایت ہی دلچسپ ہے۔ اس کتاب کا نام شہرۂ آفاق الکیمسٹ۔ ان کے لکھنے والے نوبل انعام یافتہ پائلو کویلو کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ ایک لڑکا تھا جو اسپین کے رہنے والا تھا۔ ان کے والد پریسٹ یعنی پادری تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ان کا بیٹا بھی پادری بنے۔ اس کے لیے انہوں نے سارے انتظامات کیے، لیکن بیٹے کو دنیا دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں شیفرڈ یعنی گڈریا بنوں گا، بھیڑیں لوں گا، بھیڑیں پالوں گا اور بھیڑوں کا ریوڑ لیتے ہوئے وادیوں میں جاؤں گا۔ اس کے بعد ان کے والد نے بہت کوشش کی کہ ان کو سمجھا سکے، ان کو کنونس کر سکے، اسے سمجھا سکے کہ پریسٹ بننا، پادری بننا بہت بڑا کام ہے، یہ کام تو کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن بیٹے نے کہا میں یہ سب آپ کی نظر میں یہ اچھا کام ہے، لیکن میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں ٹک کے رہنا، یہاں کے جو خوبصورت موسم ہیں، یہاں کے جو خوبصورت پھل ہیں، ان سے استفادہ ہونا، لیکن بیٹا کہتا ہے کہ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا۔ کیونکہ وہ نوجوان تھا، والد نے اسے لالچ دی کہ آپ کے اسپین کی جو خواتین ہیں، جو خوبصورت لڑکیاں ہیں، وہ دنیا کی خوبصورت لڑکیاں ہیں، اور لوگ دنیا سے ان کو دیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ تو بیٹا فوراً سے کہتا ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں جو یہاں اسپین کی لڑکیاں دیکھنے آتے ہیں ان کی اپنی لڑکیاں کیسی ہیں، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کوئی بھی دلیل اپنے باپ کی تسلیم نہیں کی۔ آخر اس کے باپ کے پاس جو جمع پونجی تھی، اس نے کہا کہ ایک ریوڑ لو اور اپنے سفر کا آغاز کرو۔ پھر ایک کہانی سی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ریوڑ لے کے جاتا ہے اور کتاب ساتھ ساتھ پڑھتا رہتا ہے، اور وہ کس طریقے سے اس کی بھیڑوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، وہ ان سے سیکھتا ہے، صبر سیکھتا ہے، تحمل سیکھتا ہے، آپس میں کیسے رہنا ہے۔ پھر جہاں جیسے اس کا گزارا ہوا وہ اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے۔ وہ قریب ایک شہر میں جاتا ہے تو اس شہر میں اس کو ایک شخص ملتا ہے۔ وہ شخص اسے کہتا ہے کہ تمہیں تو ایک خزانہ حاصل کرنا ہے، اور یہ جو خزانہ ہے اگر تمہیں مل جائے تو اس کا 1/3 حصہ آپ مجھے دیں گے۔ تو گڈریے کو ایک حیرانی ہوئی کہ کون سا خزانہ، کہاں ہے خزانہ، کیسا خزانہ؟ کہتا ہے کہ تمہیں کیسے پتہ ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ تو وہ یہ کہہ کے اپنی جیکٹ اتارتا ہے، اس میں وہ یہ سارے ہیرے اور جواہرات لگے ہوتے ہیں۔ اسے بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ آگے وہ جب اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے، اسے ایک محل ملتا ہے کھنڈر سا۔ اس میں ایک عورت سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے جو فارچون ٹیلر کے نام سے پہچانی جاتی تھی، جو قسمت کا حال بتاتی تھی۔ تو وہ عورت بھی اسے اسی طرح بتاتی ہے کہ تمہیں ایک خزانہ حاصل کرنا ہے، وہ جب آپ کو مل جائے تو اس کا 1/3 حصہ مجھے دے دینا۔ اسے شروع میں لگتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں شاید ملے ہوئے ہیں اور یہ میرا مل کے ریوڑ ہتھیانا چاہتے ہیں، مجھے نقصان دینا چاہتے ہیں۔ لیکن بہرحال وہ کسی طرح اس بات پہ کنونس ہو جاتے ہیں، اور جب وہ اسی سفر کے دوران جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں دو قبیلوں کی آپس میں جنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس قبیلہ کے لوگوں نے اس لڑکے کو دشمن قبیلے کا سمجھ کر انہوں نے اسے پکڑ لیا، اور جب پکڑ لیا تو انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ان دونوں کو، جو ان کے ساتھ استاد محترم تھے، اور اس لڑکے کو جان سے مارنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ تو اس وقت جو ان کے ساتھ استاد محترم تھے،
جو بزرگ ساتھ تھے، ماہر کیمیا تھے، انہوں نے فوراً قبیلے سردار سے مخاطب ہوئے. انہوں نے کہا کہ آپ جس لڑکے کو مارنے کا ارادہ کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ لڑکا کون ہے؟ یہ عام لڑکا تو نہیں ہے، یہ ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز کا مالک ہے. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا اس کے اندر تو یہ کوالٹی ہے، اگر وہ چاہے تو ہوا کو آندھیوں اور بگولوں میں تبدیل کر دے. یہ اگر چاہے تو سورج کو حکم دے کر اپنی مرضی کے تابع کر لے. اور تم کہ اسے مارنے کے لیے تیار ہو گئے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا کہتا ہے نہیں، یہ تو اس بات کا کیپیبل ہے جس کو آپ مارنے کے لیے تیار تھے. یہ تو اس چیز کی صلاحیت رکھتا ہے، ان چیزوں کی جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، یہ تو اس چیز کے قابل ہے جس کے لیے آپ لوگوں نے یہ ارادہ بنایا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ ایسا کچھ کر دے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. اور یہ لڑکا یہ سب دیکھ کر حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ سب میرے بارے میں یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو بابا ان کو کہتا ہے کہ آپ اس کو 2 دن دیں، یہ آپ کو یہ سارا کچھ کر کے دکھائے گا. آپ نے ہمیں مارنا ہی ہے نا. اگر یہ خود کو ڈیمانسٹریٹ نہ کر سکا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، تو آپ لوگوں نے ہمیں مارنا ہی ہے، تو ہمیں مار دیجیے گا. تو وہ اس کے بعد ان دونوں کو جا کے جیل میں بند کرتے ہیں. تو لڑکا اپنے استاد محترم سے کہتا ہے کہ یہ آپ نے یہ کیا کہہ دیا ان کو؟ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، مجھے تو کسی چیز کا آئیڈیا ہی نہیں ہے، اور آپ نے اتنی بڑی بڑی باتیں کر دی. تو بابا جی کہتے ہیں کہ دیکھو جی، وہ ہمیں مار رہے تھے، میں نے آپ کو 2 دن کی مہلت لے دی. کم از کم تمہیں 2 دن تو بچ گئے ہیں نا. تو ان 2 دنوں میں ٹرائی کر کے دیکھ لو، اگر تم کر سکتے ہو تو. تو اب وہ جناب اکیلا ایک ٹیلے پہ کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کر کنسنٹریٹ کرتا ہے. اب اس کے لیے زندگی موت کا مسئلہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح بچنا ہے. اتنا بڑا زبردست جو جذبہ ہے انسان کا، اور جو ڈٹرمینیشن ہے، اور جو اپنی ڈیسٹنی کو حاصل کرنے کا جو جذبہ ہے، اور کسی بھی رکاوٹ سے بچ کر اس کو عبور کرنے کی جو خواہش ہے، اور اس کے لیے جو ساری ڈٹرمینیشن ہے، اب وہ کھڑا ہو کر فلی فوکسڈ ہے، سوچنا شروع کر دیتا ہے، کنسنٹریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں کیا کروں، میں کیا کر سکتا ہوں خود کو بچانے کے لیے. کیونکہ اسے یہ سارا معلوم ہے، وگرنہ اس کی 2 دن کے بعد اس کی گردن کٹ جانی تھی. اور جب وہ غور و فکر کرتا ہے، ایک بڑا فیمس جملہ، when your desire is intense, when your passion is intense, then the whole nature conspire for you. تب ساری کی ساری کائنات آپ کے لیے سکیمیں بنانا شروع کر دیتی ہے. تو ابھی وہ وہیں کھڑا رہتا ہے، بہت دیر تک کھڑا رہتا ہے، اپنا مراقبہ کرتا رہتا ہے، کنسنٹریٹ کرتا رہتا ہے، اور اپنی انر انرجی کو کائنات کے ساتھ فلی فوکس کرتا ہے، اپنے خیالات کو کائنات کے ساتھ جوڑتا ہے، انورڈ جرنی کرتا ہے. اس کی جو سوچ بچار ہے، اس کی جو کنسنٹریشن ہے، وہ اس پیک پہ پہنچ جاتی ہے کہ کائنات کی باہر کی انرجی اس کی انر انرجی کے ساتھ ریزونیٹ کر جاتی ہے. دونوں انرجیز آپس میں میچ ہو جاتی ہیں. تو جب وہ ٹائم آنے لگتا ہے تو اچانک قبیلے والے دیکھتے ہیں کہ آندھیوں کے بگولے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اور سورج کے اندر چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ ایک دم اس بات کو جو ہے نا وہ مان جاتے ہیں. اس لڑکے کو خود کو بھی بڑی حیرانی ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ سب کیا ہو گیا.
کہ کیسے میرے کنٹرول میں یہ پوری نیچر آ گئی، یہ کیسے ساری کائنات میرے کنٹرول میں آ گئی۔ مگر یہ وہ سارا تربیت کا وہ عمل تھا جو کہ انسان کو حاصل ہوتا ہے، سمبولیکلی جو کہ ڈسکرائب کیا گیا۔ یہ انسان کو تب حاصل ہوتا ہے جب وہ ایک جذبے کی شدت سے گزر رہا ہوتا ہے، اور اس وقت جب اس کو تکلیف مل رہی ہوتی ہے، وہ اس کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کو ساتھ ساتھ جذب کر رہا ہوتا ہے، وہ اسے انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ اس دوران اس کو جو مشکلیں آتی ہیں، وہ ان مشکلوں سے، ان تکلیفوں سے وہ اپنا ایندھن تیار کرتا ہے۔ اس وقت پھر وہ دل کی جو بھٹی ہے، اس وقت جو دل کی بھٹی ہے وہ پک کر پھر سونا بنتی ہے۔ الکیمسٹ کے بارے میں یہی ہے نا کہ وہ سونا بنا دیتے ہیں، لوہے کو سونا بنا لیتے ہیں۔ دیکھیں ہم اندر سے عام سے تو ایک مٹی ہے نا، لیکن ہم اس عام سی مٹی کو الکیمی کر سکتے ہیں، ہم الکیمسٹ بن سکتے ہیں۔ ہم اس اپنی مٹی کو بٹھی بنا کے اس کو اپنے سونے میں بدل سکتے ہیں۔ اس سب کے لیے تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، ابلنا پڑتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان سب چیزوں سے، ان تمام قسم کی رکاوٹوں سے جب انسان نکل کر آتا ہے تو اس کے اندر ایک بہترین کوالٹی کریٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ اب اسی لڑکے کی ہم بات کر رہے تھے، تو جب وہ اپنے اس ٹارگٹ کو پا لیا، اس نے ان مشکلات کا سامنا کر لیا، تو اس کے اندر ایک بڑی بہترین ایک خوبی پیدا ہو گئی۔ اب اس کو یہ پکا یقین ہو گیا تھا کہ مجھے اب اپنا وہ خزانہ ملنے والا ہے، اب میں اپنی اس منزل تک پہنچنے والا ہوں، میرا جو اپنا مشن تھا میں اس کو حاصل کرنے والا ہوں۔ وہاں پہنچ کے وہ کھدائی شروع کر دیتا ہے، اور اس دوران اس کے پاس سونے کے کچھ انڈے ہوتے ہیں جو راستے میں لوگوں نے اس کو تحائف دیے تھے۔ تو جب وہ وہاں کھدائی کر رہا ہوتا ہے نا، جہاں پہ سایہ ختم ہوتا ہے، تو وہاں کچھ اچانک ڈاکو آ جاتے ہیں، اور ڈاکو آ کے اسے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں لوٹنا ہے۔ اس کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اس کے پاس جو سونا پڑا ہوتا ہے وہ بھی اٹھا لیتے ہیں، اور لے کے کہتے ہیں کہ یہ تم یہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تو یہاں پہ خزانہ تلاش کر رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں احمق آدمی، یہاں پہ کون سا خزانہ آ گیا؟ کس بات کا خزانہ؟ اس نے کہا نہیں، اس کے نیچے خزانہ موجود ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے پکا یقین ہے کہ خزانہ یہاں ہی موجود ہے۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ اے پاگل آدمی، کہ یہاں پہ کون سا خزانہ آ گیا؟ کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا کہ یہاں پہ خزانہ موجود ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، کہ مجھے ایک خواب میں پتہ چلا تھا کہ یہاں پہ ایک خزانہ ہے جو اس کے نیچے موجود ہے۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ او پاگل آدمی، مجھے کافی دنوں سے، کافی عرصے سے خواب آ رہا ہے کہ اسپین میں ایک قلعہ ہے، اس کے ساتھ ایک درخت ہے، اس کے نیچے خزانہ موجود ہے، کہ میں آپ کی طرح اگر پاگل ہوتا تو یہاں سے کراس کر کے اسپین جاتا، اور وہاں پہ موجود درخت کے نیچے آپ کی طرح خزانہ ڈھونڈ رہا ہوتا۔ اور پھر وہ لڑکا ایک دم اس کی طرف دیکھتا ہے، اور یہ وہی قلعہ ہوتا ہے جس کے نیچے وہ خزانہ موجود ہوتا ہے۔ وہ اپنا کدال رکھتا ہے نیچے، اور اپنی ساری دولت جو ہے نا ان کو دے دیتا ہے، اور آرام سے واپس سفر اسی جگہ پہ آ جاتا ہے جہاں سے اس نے اپنا سفر کا آغاز کیا تھا۔ جس جگہ سے اس نے اپنے اس سفر کا، اس جرنی کا آغاز کیا تھا، یہ خزانہ اسی جگہ پہ موجود تھا۔ لیکن اس خزانے کے بارے میں اور بھی بہت سے لوگوں کو خواب آئے تھے،
لیکن ان سب نے اس خواب کو اگنور کیا تھا۔ یہ واحد وہ لڑکا تھا جس نے اس خواب کو اگنور نہیں کیا تھا اور اپنے اس خواب کو پانے کے لیے، اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اس ریوڑ کو لے کے اپنی منزل کا آغاز کرتا ہے۔ اس لڑکے نے اپنے اسی خواب کو حاصل کرنے کے لیے یہ اتنی بڑی قربانیاں دی۔ اس سارے سفر کے دوران اس کی زندگی کو الکیمی بنانے کے لیے مشقتوں کی ضرورت تھی۔ جن مشقتوں کی ضرورت تھی وہ بغیر اس سفر کے وہ مل نہیں سکنی تھی۔ خزانہ تو وہیں پڑا تھا جہاں سے اس نے آغاز کیا تھا۔ اسے اگر بتا دیا جاتا کہ خزانہ یہاں موجود ہے تو وہ بڑی آسانی سے، بڑی جلدی سے اس خزانے کو تو پا لیتا، مگر اس کے اندر جو تبدیلی آنی تھی، اس نے جو مٹی سے سونا بننا تھا وہ نہیں بن پانا تھا۔ اصل میں جو اندر سے اس نے کندن بننا تھا وہ نہ بن سکتا۔